मोहम्मदी सिटी सेंटर फतेहगढ़ एजेंसी रोड वेलपुरा सियालकोट। राब्ता मोहम्मद अली 030061337113, मोहम्मद उस्मान 030061711415। لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر
إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدق الله العظيم तिलावत कलाम पाक आपके सामने हमारे इलाके की मरूफ शख्सियत जनाब हाफिज़ मकसूद साहिब वो माशाअल्लाह आपके सामने इरशाद फरमा रहे थे। तो आपके लिए ये खुशखबरी है कि आज की इस कुरान व हदीस कॉन्फ्रेंस में जो हमारे मदऊवीन उलमाए कराम जिनके इस कॉन्फ्रेंस में खुसूसी खिताबात होंगे, उनमें से शेखुल हदीस वाज़े खुशलहान मुकर्रर ज़ीशान जनाब हज़रत मौलाना अशरफ शहजाद सलफ़ी साहब वो भी अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ ला चुके हैं और थोड़ी ही देर के बाद इंशाअल्लाह उनका खिताब शुरू होगा। और उनके अलावा मनाज़िर इस्लाम मसलक अहले हदीस के तर्जमान
بزرگ عالم دین خطیب پاکستان جناب حضرت مولانا عبداللہ نثار صاحب مرکزی رہنما مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، وہ بھی اللہ کے فضل سے یہاں تشریف لا چکے ہیں، اور اسی طرح انشاءاللہ بقیہ جو علماء کرام ہیں وہ بھی انشاءاللہ اپنے اپنے وقت پر ضرور بضرور انشاءاللہ یہاں پر تشریف لائیں گے۔ تو دوسرا جو دوست و احباب باہر گھوم رہے ہیں یا ویسے ہی کھڑے ہیں، ان سے میری التماس ہے کہ وہ برائے مہربانی اندر تشریف لے آئیں، تاکہ یہاں بھی سامعین کی تعداد میں اضافہ ہو، اور وہ جو باہر گھوم رہے ہیں یہاں بیٹھیں، تاکہ ان کا یہ بیٹھنا بھی اللہ کی بارگاہ میں ان کے درجات میں بلندی کا سبب بنے۔ تو میرے دوستو، یہ کانفرنسیں، یہ درس و دروس، یہ علماء کے خطاب، یہ کیوں منعقد کیے جاتے ہیں، یہ کو معنی رکھتے ہیں۔ آواز یہ تھوڑی جی بڑی بار بار پہ ہوندی، سیٹ کرو ہیں۔ تو یہ علماء کا آنا اور اتنے پیسے لگا کر یہ کانفرنس منعقد کرنا، اور پھر آپ ساتھیوں کو زحمت دینا، یہاں سامنے جمع کر کے آپ کو بٹھانا، بھئی کیا اس کی غرض و غایت ہے، کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ کوئی معمولی ڈیوٹی نہیں۔ اگر یہ کام چھوڑ دیا جائے تو تمہارے ایمان جو ہیں ان کی بیٹری بالکل ہی ڈیڈ ہو جائے۔ یہ گویا کہ تمہارے ایمان کی تجدید کے لیے، تم کو گرم کرنے کے لیے، تمہارے ایمان کو جلا بخشنے کے لیے، اور دوسرا اس دنیا سے، اس معاشرے سے منکرات، بدعات، رسوم و روایات جو ہیں ان کی شناخت کرنے کے لیے، اور اس کے مد مقابل اللہ کا قرآن، نبی پاک کا فرمان جو ہے اس کو عام کرنے کے لیے، اس لیے یہ کانفرنسیں منعقد کی جاتی ہیں۔ اور قرآن پاک میں اللہ کی ذات نے اس بات کا ذکر کیا، وَذَكِّرْ، کیا میرے محبوب پیغمبر ان لوگوں کو واعظ و تذکیر کیجیے، ان کو ڈراؤ، فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ وہ جو مومن لوگ ہیں نبی پاک کے جان نثار، یہ وعظ کرنا، یہ علماء کا خطاب کرنا، یہ ان کو بہت ہی نفع دیتا ہے، ان کو فائدہ دیتا ہے۔ اور اسی طرح ایک جگہ پر ارشاد ہوا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہا کہ بے شک سوائے اس کے ایمان والے، مومن تو وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کی الوہیت، اللہ کی یکتائی، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی توحید کا تذکرہ کیا جائے، تو کہا ان کے دل جو ہیں وہ ڈر جاتے ہیں۔ اور وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہا دوسرا ان وعظوں کا، ان خطابات کا، ان کانفرنسوں کا اثر یہ ہے کہ جب کسی قوم پر، کسی مومن کو سامنے بٹھا کر اللہ کا قرآن پڑھا جائے، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، یہ اللہ کا فضل ہے، اور آپ اللہ کا جتنا بھی شکر کریں کم ہے۔ اور پتہ ہے یہ قرآن و حدیث نام کس نے رکھا؟ اسی مسجد میں 8-9 برس، کتنا لمبا عرصہ ہوتا ہے،
8-9 برس میں نے اسی جگہ پر آ کر اپنے گاؤں سے پیدل چل کر ہر حال میں 8 دن کے بعد میں نے یہاں منگل کے روز درس دیا، اور 8 سال کا عرصہ۔ اور مجھے ساتھی کہا کرتے تھے کہ یہ لالے والی کی فضا کیسی ہے یار، اتنی آواز ہوتی ہے۔ یہ لاؤڈ سپیکر اس وقت جو ہے یہ آن تھے، ڈائریکٹ ان کی آواز جو ہے لالے والی کے در و دیوار گونج جایا کرتے تھے۔ اور مجھے ساتھی کہا کرتے تھے کہ یار کوئی بندہ جو ہے ہماری بات کی تائید کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، یہ کوئی بات نہیں، ہمیں تو حکم ربی ہے کہ تمہارا کام ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ۔ اللہ نے اپنے محبوب کو کہا کہ مانے یا نہ مانے، آپ نے صرف حکمت کے ساتھ، دنائی کے ساتھ لوگوں کو ہر حال میں، ہر لمحہ لوگوں کو آپ نے قرآن و حدیث کی طرف بلانا ہے۔ تو میرے دوستو، مزے کی بات ہے، جب یہ لاؤڈ سپیکر کلی طور پر ہی بند ہو گئے، آخری جو میں نے یہاں درس دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے وہ 8 سال کے جو دروس ہیں ان کا خلاصہ ہم کو دے دیا، ان کا صلہ ہمیں پتہ کس صورت میں دیا۔ یہ آپ کے سامنے نواز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ نے ہمارے ان دروس کی وجہ سے، او قرآن و حدیث اتنا طویل عرصہ سنانے کی وجہ سے، ایک اللہ نے ہم کو مومن بندہ دے دیا، اور ان کے ہدایت کی جی ٹی روڈ پر آنے کا سبب بھی عجیب ہی بن گیا۔ صرف ایک نماز جنازہ پڑھی، وہاں سے ہل جل مچ گئی، اور یہ میرے بھائی نے ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، انہوں نے پھر تحقیق شروع کی، اس طرف سے کام شروع ہوا تو میرے تک یہ کام آیا، اور اللہ کے فضل سے ذمہ داری کے ساتھ، بڑے پرانماک طریقے کے ساتھ یہاں پر ہم نے اپنے مسلک کی ترجمانی کی، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کا اجر دے دیا۔ تو میرے دوست اور عزیزو، گویا کہ آسان لفظوں میں کہہ لو کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، کہ نیکی کا حکم دینا اور معصیات سے، برائیوں سے منع کرنا، یہ گویا کہ اللہ نے ہماری ڈیوٹی لگائی۔ لوگ تو کہہ دیتے ہیں جو کو کرتا ہے تو کرتا رہے، اپنی قبر میں جانا ہے تم اپنی فکر کرو، لیکن ان کو پتہ نہیں کہ نبی پاک نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ بلغوا انی ولو آیا، کہا لوگوں کو واعظ کرنے والوں اور علم پڑھنے والوں، مدارس میں وقت صرف کرنے والوں، محض گونگے مومن نہ بن جایا کرو۔ کہا اگر کسی کو بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت بھی اللہ کے قرآن کی آیت کا کسی کو فہم ہے، اس کا اللہ نے اس کو عالم بنا دیا، اس کو چاہیے کہ اس کی بھی تبلیغ کرے، اس کو بھی لوگوں کے سامنے بیان کرے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں نبی پاک نے فرمایا نظر اللہ عبدا من سمع منا حدیثا فحفظہ، کہ وہ بندہ، اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھے، اللہ اس بندے کو خوش و خرم رکھے کہ جس نے میں محمد کی کوئی حدیث سنی اور فحافظہا، پھر اس کو اس نے حفظ کیا، حتیٰ یبلغہ کما سمع، پھر جس طرح اس نے سنا اسی طرح اس کی لوگوں تک، اس کی آگے اس نے تبلیغ کی۔ نبی پاک دعائیں کر رہے ہیں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہاں کی خدمات کے حوالے سے اس کانفرنس کا قرآن و حدیث نام بھی میں نے ہی رکھا، میں نے ہی نام رکھا، اور میں نے کہا یہ نام ہی ایسا ہے جس کے آگے بھی جائے گا کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ نے ایک جگہ پر
قرآن کو حدیث بھی کہا ہے، نبی پاک کا فرمان تو حدیث ہے ہی ہے، اللہ نزل احسن الحدیث، اور پھر یہ اتنا جامع اللہ جلی حروف میں یہ عنوان ہے، اس عنوان کی آڑ لے کر جو مرضی بندہ چاہے بیان کرتا جائے، اللہ نے پورا دین ہی دو چیزوں میں رکھ دیا۔ تو یہ قرآن و حدیث کانفرنس دعا کریں کہ اس مسجد کی انتظامیہ جو ہے، اللہ اکبر، اللہ ان کو یمین و یسار عطا کرے، اللہ ان کو ساتھی عطا کرے، تاکہ یہ جو لگایا ہوا پودا ہے میرے دوستو یہ اسی طرح تا قیامت چلتا رہے۔ تو امر بالمعروف نہی عن المنکر، ان دو چیزوں کا حکم دینا یہ گویا کہ ڈیوٹی ہے ہماری۔ دیکھو ابھی میں چاہتا ہوں کہ ساتھی بھی آ جائیں تو مولانا صاحب کا خطاب انشاءاللہ شروع ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے دوستو یہ کتنا بڑا یہ اہمیت کا حامل کام ہے یہ کانفرنس قرآن۔ ایک بندہ پوچھنے لگا کہ مولوی صاحب رات کو عشاء کے بعد یہ کانفرنس کرانا، یہ جلسہ رکھنا، اس کی کوئی روح شریعت، کوئی نص قطعی ہے، کوئی اس کے دلیل؟ میں نے کہا بھئی لمبا چوڑا تو ہمارا مطالعہ نہیں، اتنا تو ہم نہیں جانتے، لیکن سورت نوح میں اللہ کی ذات نے تذکرہ کیا، کیا بلا؟ نوح علیہ السلام اپنی قوم کے بارے میں کہتے ہیں وَقَالَ رَبِّ إِنِّي دَعُوتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بلایا، اے میرے رب انی دعوت قومی، اے اللہ میں نے اپنی قوم کو بلایا ہے، اللہ میں نے ان کو دعوت دی ہے، لیلا و نہارا، اللہ میں نے ان کو دن کو بھی بلایا ہے، اللہ میں نے سارا دن ان کو تیرا وجدان بتایا، اللہ میں نے تیرا تعارف کرایا ہے، لیلا و نہارا، اللہ رات کو بھی میں نے ان کو تیری طرف بلایا ہے، رات کو بھی نوح علیہ السلام ہے، اللہ اکبر، لوگوں کو بلا رہے ہیں، فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا۔ نوح علیہ السلام کہتے ہیں اے میرے اللہ میں نے تو ان کو بلایا ہے، میں نے ان کو تیری طرف بلایا ہے، لیکن ان لوگوں نے ہر موقع پر میرا انکار کیا ہے، اللہ یہ دور ہی بھاگتے رہے ہیں۔ رات کو آواز کرنا کتنی بڑی دلیل مل گئی، کیوں جی؟ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے دوستو یہ امر بالمعروف تو میں عرض کر رہا تھا، ایک موقع پر صحابہ کی مجلس ہے، اس میں خلفائے راشدین بھی ہیں، تو نبی پاک نے کہا کہ حبب الیہ، کہ لوگوں اس دنیا کی چیزیں ہیں، بڑی چیزیں ہیں یہاں پر، لیکن مجھے تو صرف 3 چیزیں پسند ہیں۔ یہ لمبی ایک حدیث ہے، نبی پاک نے کہا 3 چیزیں مجھے، اس ادھر حضرت ابوبکر کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا 3 ہی چیزیں مجھے محبوب ہیں۔ یہ سلسلہ چلتا چلتا جبرائیل امین تک پہنچ گیا، تو ہمارے مضمون کے متعلقہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کیا کہا؟ اے اللہ کے نبی آپ کو 3 چیزیں پسند ہیں، ابو بکر صدیق کو بھی 3 چیزیں پسند ہیں، لہذا کہیں میں محروم نہ رہ جاؤں۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں اے ابو بکر، اور حضرت عمر کہتے ہیں اے اللہ کے پاک پیغمبر 3 ہی چیزیں مجھے محبوب ہیں، وہ کون کون سی ہیں؟ حضرت عمر کی کیا
چاہتے ہیں ان کے دلوں کی کیا تمنائیں ہیں؟ آپ کہتے ہیں میری پہلی تمنا یہ ہے، میری پہلی چوائس یہ ہے الامر بالمعروف، میں یہ چاہتا ہوں عمر فاروق کی زبان ہو، عمر فاروق کی ذات ہو، اور میں لوگوں کو نیکی کا حکم کرتا رہوں۔ یہ میری تمنا، میری پہلی چوائس یہ ہے الامر بالمعروف، میں لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتا رہوں، اللہ کا قرآن ان کو پڑھ کے سناؤں، میں نبی پاک کا ان کو فرمان پڑھ کے سناؤں۔ اور میری دوسری تمنا یہ ہے، فرمایا وَنَّهِي عَنِ الْمُنْكَرِ، اے اللہ کے نبی میری دوسری تمنا یہ ہے، میرے دوسرے دل کی امید یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں جہاں بھی عمر فاروق ہو ان کے سامنے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، کہ میری ہوتے ہوئے جہاں پر اللہ کی ذات کے ساتھ شرک ہو رہا، نبی پاک کی شریعت میں بدعات کو لوگ عروج دے رہے ہوں، جہاں پر فحاشی ہو عریانی عام ہو، میں یہ چاہتا ہوں برائی کو روکتا جاؤں، برائی کے خلاف آواز بلند کروں۔ اور میری تیسری تمنا یہ ہے وَالصَّوْبَ الْخَلِقِ، میں چاہتا ہوں یا اللہ اس میدان میں یہ جو میں نے اپنی امیدیں ظاہر کی ہیں، میں یہ چاہتا ہوں میرے اعلانات بھی نہ ہو، میرے اشتہارات بھی شائع نہ ہو، کوئی بات نہیں ہے اللہ، میری تیسری تمنا یہ ہے میں سادگی کے ساتھ اس دنیا سے اپنی زندگی کو بسر کرنا چاہتا ہوں، کہ پہلی تمنا نیکی کا حکم دوں، دوسری میری چوائس یہ ہے کہ میں برائی کو روکتا رہوں، اور تیسری تمنا یہ ہے کہ میں اللہ کی زمین پر عاجز بن کر سادگی کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کر دوں۔ کتنی یہ پر امید تمنائیں ہیں میرے دوستو، نیکی کا حکم کرنا، اللہ اکبر۔ اور بعض لوگ ہیں سادے پن کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیا تمہیں بنی ہے؟ اور ذرا دیکھ لو اگر کسی قوم میں کوئی بندہ نیکی کا حکم کرنا چھوڑ دے محض اپنے ذاتی مفاد کے لیے یا دنیا کو خوش کرنے کے لیے، وہ برائی کے خلاف آواز ہی نہ اٹھائے، تو پتہ ہے پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اللہ کا قرآن پڑھ لو، اللہ اکبر، وہ بنی اسرائیل کا واقعہ، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وہ شکار کیا کرتے تھے مچھلی کا، ہفتے کے دن میں نے منع کر دیا کہ تو نے شکار نہیں کرنا، ہفتے کے دن پابندی لگا دی، اللہ اکبر، تو ان لوگوں سے صبر نہ ہو سکا، ان کے صبر کے بندھن ٹوٹ گئے، انہوں نے تدبیر اپنا لی کہ ہفتے کے دن تو مچھلیاں بھی زیادہ آتی ہیں، مچھلیاں جو زیادہ کود کود پر پانی پر آتی ہیں، تو لہٰذا ہم اس کے لیے ہیلہ یہ کرتے ہیں کہ جہاں پر مچھلیاں آتی ہیں ان کو بند کر دیا جائے، وہاں پر حوض بنا دیے جائیں تاکہ یہاں پر یہ مقید ہو جائیں، اور اتوار کو صبح صبح آ کر ان کو ہم پکڑ لیں۔ اللہ اکبر۔ ان میں 3 قسم کے گروہ تھے، ایک گروہ وہ تھا کہ جس نے اللہ کی نافرمانی کی، کیا ہفتے کے دن ہی مچھلیاں پکڑنے کی تدبیر اپنے پاس سے بنا لی، اور ایک تیسرا گروہ وہ تھا کہ جو ان کو روکا کرتا تھا کہ مڑ جاؤ، یہ اللہ کی پابندی ہے، اللہ کی حدود کو نہ پلانگو، اللہ کی حدود کو پامال نہ کرو۔ اور ایک تیسرا گروہ تھا بہت دنا، وہ کہا کرتے تھے چھوڑو جی، آپ کیوں ان کو سمجھا رہے ہیں، ایک دفعہ کہہ دیا بس کوئی بات نہیں، چھوڑ دو آپ ان کو۔ لیکن ایک وقت آیا، اللہ اکبر، وہ لوگ جو مسلسل ان کو اللہ کا حکم سمجھ کر، نیکی سمجھ کر ان لوگوں کو منع کرتے ہیں، روکتے رہے، ان لوگوں نے پھر یہاں تک کیا کہ ان لوگوں سے
ملنا بیٹھنا بھی چھوڑ دیا۔ ایک وہ جو مچھلیاں پکڑنے والے ہیں، ایک وہ جو محض منافقانہ روش اختیار کیے ہوئے ہیں، ان دونوں گروہوں کو علیحدہ کر دیا۔ اور پھر اللہ نے کس قدر اس مسئلے کا فیصلہ کیا۔ اللہ پاک کہتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اللہ پاک کہتے ہیں کیا تو نے ان لوگوں کو جانا نہیں ہے، ان کو پہچانا نہیں ہے جنہوں نے ہفتے کے دن کے معاملے میں پابندی نہیں کی ہے، اللہ کی حدود و قیود کو پامال کیا ہے۔ اللہ پاک کہتے ہیں فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ، اللہ پاک کہتے ہیں میں نے رات کو سوتے سوتے ان کو بندر بنا دیا، ان کی شکلیں مسخ کر دی، ان کو میں نے بندر بنا دیا۔ کس وجہ سے؟ اور وہ لوگ جو مسلسل ان کو روکا کرتے تھے، ان کو منع کیا کرتے تھے، ان کو میرے اللہ نے تحفظ دے دیا۔ اس لیے میرے دوستو، اس دور میں ان حالات میں یہ کانفرنس سے یہ علماء کو یہاں پر بلانا میرے دوستو یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اور اللہ نے سچ فرمایا، اللہ پاک کہتے ہیں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اللہ پاک کہتے ہیں ہر دور میں، ہر موسم میں، ہر وقت میں او مسلمانوں تم میں سے ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے، ایک ایسی جماعت موجود ہونی چاہیے وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، جو معاشرے میں لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے، معاشرے میں لوگوں کو قرآن کی طرف بلائے، لوگوں کو حدیث کی طرف بلائے۔ فرما وَيَنْهَى عَنِ الْمُنكَرِ، اور لوگوں کو بدعات سے، لوگوں کو ہندوانہ رسوم و روایات سے، اور لوگوں کو بدعات سے، اور لوگوں کو ہر قسم کی اللہ کی نافرمانی سے منع کرتی رہے۔ اللہ پاک کہتے ہیں ایسی جماعت ہونی چاہیے، اور جو لوگ نیکی کا حکم کرتے ہیں، اللہ کا قرآن سناتے ہیں، حدیث کا درس دیتے ہیں، اللہ پاک کہتے ہیں یہ کون لوگ ہیں، ان کا مقام کیا ہے؟ اللہ پاک کہتے ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اللہ پاک کہتے ہیں یہی لوگ ہیں جو دنیا میں کامیاب ہیں۔ جو کامیاب تو وہی لوگ ہیں جو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث میں نبی پاک نے اس طرح ارشاد فرمایا کہ جتنی اللہ نے کسی کو قدرت دی ہے، جس طرح کوئی بندہ دین کا کام کر سکتا ہے، اس طرح اس کو اللہ کے دین کا کام کرنا چاہیے۔ علماء کو اللہ نے یہ زبان دی، علم دیا کہ اس کی تبلیغ کرو، اور اسی طرح کسی بندے کو اللہ نے سرمایہ دیا، اتنا اختیار دے دیا کہ وہ برائی کا ہاتھ کے ساتھ مقابلہ کرے، وہ کرے۔ اور اسی طرح کہا کوئی اتنا ہی بے بس ہو، وہ کم از کم اس برے معاشرے میں برائی کو دل سے تو برا جان لے۔ اور اسی عنوان پر اللہ کے نبی کی ایک حدیث بھی ہے، وہ کیسے ہے؟ آپ نے فرمایا من راء منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، نبی پاک نے فرمایا جو اپنے بستی میں، اپنے گاؤں میں، اپنے ارد گرد، اپنی سوسائٹی میں جو بندہ اپنے معاشرے میں فرمایا اللہ کی نافرمانی ہوتی دیکھے، فرمایا کوئی برائی کو دیکھے، اس کو چاہیے فبلسانہ
فرمایا اس کو اپنی زبان کے ساتھ روکے، زبان کے ساتھ لوگوں کے سامنے اعلان کرے، اظہار کرے، اور جو تم کر رہے ہو یہ غلط ہے، یہ تو گناہ کبیرہ ہے۔ فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، فرمایا زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، پھر اس کو ہاتھ سے روک لو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، فرمایا ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، زبان سے برائی کی مخالفت کرنے کی قدرت نہیں ہے، نبی پاک نے کہا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ تو ایمان کا نچلا درجہ ہے، اس کو اپنے دل سے ہی برا جان لیا کرو۔ اللہ اکبر۔ تو میرے دوستو، یہ کانفرنس اسی لیے منعقد کی گئی ہے۔ یہ جو دور، یہ جو حالات جن سے ہم گزر رہے ہیں، اللہ اکبر، ہر قسم کی فحاشی، ہر قسم کی عریانی اس معاشرے میں پائی جاتی ہے، تو آپ ان علماء کے لیے دعائیں بھی کیا کرو جو رات بھر سفر کرتے رہتے ہیں اور پھر تمہارے سامنے آ کر اللہ کا قرآن اور نبی پاک کا فرمان تمہیں سناتے ہیں۔ اللہ اکبر، ان کا شکر بھی کیا کرو۔ اور یہ کتنا بڑا کام ہے کہ جس دور میں علماء کر رہے ہیں، بہت بڑی بات ہے۔ اور لوگ تو غلط مشنوں کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، اپنے مسلک کی، میرے دوستو اپنے نظریے کی، قرآن و حدیث کی تبلیغ کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اور آج کل تو وہ وقت ہے جتنے بھی غیر مذہب لوگ ہیں اور دوسرے اہل کتاب ہیں، عیسائی ہیں، وہ بھی اپنی تبلیغ جو ہے تیزی سے کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی مساجد میں، اپنے علاقے میں، اللہ اکبر، اپنے معاشرے میں اس طرح کا کلچر جو ہے اس کو جاری کریں۔ تو میرے دوستو، وقت جو ہے بہت جلدی سے گزر رہا ہے، تو انشاءاللہ علماء کرام جو ہیں وہ انشاءاللہ تشریف لا رہے ہیں۔ تو اب میرا خیال ہے کہ خطابات جو ہیں شروع ہو جانے چاہیے۔ تو انشاءاللہ ساتھی بھی ایسے ایسے آتے رہیں گے، جیسے ماشاءاللہ چند چہرے نظر آ رہے ہیں ہمارے گاؤں سے، سودرے کی سے ماشاءاللہ کثیر تعداد میں محترم بائی صاحب، بسرا صاحب، اسی طرح رانا خادم صاحب، دیگر چہرے میں دیکھ رہا ہوں جو مجھے نظر آ رہے ہیں۔ اسی طرح خانہ والی سے ماشاءاللہ اپنا کیا نام، قاری نصیر صاحب، ماشاءاللہ وہ بھی یہاں پر تشریف لے آئے ہیں۔ اسی طرح ناکھے سے بھی ماشاءاللہ مسجد جلال کے خطیب ہیں، وہ بھی تشریف رکھے ہوئے ہیں۔ تو میرے دوستو، جسوراں سے ہمارے ماشاءاللہ دیکھو بزرگ شخصیت بابا جی عبدالغنی صاحب، یہ بھی ماشاءاللہ انتھک مجاہد ہیں، جہاں بھی یہ کانفرنس کا نام سنتے ہیں پہلے ہی تشریف لے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا یہ اخلاص اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو میرے دوستو، اب میں بلا تاخیر غیبی مجھے تعارف تھا، تو سامنے ویسے ملاقات میری نیند سے ہوئی، تو ماشاءاللہ یہ بھی بہت ہی ہمارے لیے سعادت کے لمحات ہیں کہ جاجو پور سے ماشاءاللہ یہ ہمارے نوجوان بھائی، یہ بھی دیکھو اندھیری رات میں، رات کی تاریکی میں ہم تو قریب سے مشکل سے پہنچ رہے ہیں، تو یہ ماشاءاللہ کتنی مسافت طے کر کے عثمان خادم صاحب، حضرت مولانا عثمان صاحب خادم، یہ الحمدللہ تشریف لے آئے ہیں۔ حضرات، سب سے پہلے میں آج کی اتنی خوبصورت بزم کا انعقاد کروانے پر
جناب حاجی محمد یعقوب گجر صاحب اور ڈاکٹر رفاقت علی گجر صاحب صدر اہل حدیث یوتھ فورس لالے والی، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور انتہائی خوشی کی بات یہ ہے کہ آج کی ہماری اس بزم کے جو مقررین ہیں، تمام علماء کرام الحمدللہ وہ تشریف لا چکے ہیں۔ قاری محمد اشرف شہزاد صاحب، ان کا انتہائی عالمانہ اور فاضلانہ بیان آپ نے سماعت فرمایا۔ حضرت مولانا قاری محمد بنیامین عابد صاحب، وہ بھی اسٹیج پہ جلوہ افروز ہیں، اور ان کے علاوہ حضرت مولانا محمد عبداللہ نثار صاحب، وہ بھی ضلع بندی کے بعد محرم الحرام کی ایک خود ساختہ اور ہمارے کچھ اپنوں کی شرارتوں کا نشانہ بننے کے بعد آج وہ پہلی مرتبہ ایک ماہ کی ضلع بندی کے بعد آپ کے گاؤں لالے والی میں الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں۔ اور ایک انتہائی اہم خوشی کہ پاکستان ہی نہیں بلکہ عالم اسلام میں توحید و سنت کا علم بلند کرنے والے حضرت مولانا، جنہیں دنیا شیخ القرآن کے نام سے جانتی ہے، جنہیں دنیا خطیب پاکستان کے نام سے جانتی ہے، حضرت مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ، ان کے پوتے اور ہماری اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کے ناظم تبلیغ حضرت مولانا محمد نعیم الرحمن شیخو پوری، وہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ میں تمام علماء کرام کو یہاں تشریف آوری پر دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس کے علاوہ علاقہ بھر سے، تحصیل بھر سے معززین جماعت کی ایک کثیر تعداد الحمدللہ تشریف لا چکی ہے۔ اور میں آج اس پروگرام میں آپ کو ایک انتہائی اہم خوشخبری دینا چاہتا ہوں، ایک اور خوشخبری دینا چاہتا ہوں جسے ابھی آپ نے نہیں سنا، کہ دو دن پہلے الحمدللہ ہماری تحصیل پسرور کا، ہماری جماعت کے جو اللہ اکبر، ہماری جماعت کے ایک نئی باڈی، نئے عہدیدار تشکیل پائے ہیں۔ جناب مولانا ظہور احمد باجوہ ایڈوکیٹ صاحب کو مرکزی جمعیت اہل حدیث کے تحصیل پسرور کا جناب ظہور احمد باجوہ صاحب کو امیر بنایا گیا ہے، ایک ہنگامی نوٹیفیکیشن کے تحت۔ اور مولانا آپ کے علاقے کی جانی پہچانی شخصیت
اور چونڈا کی مرکزی مسجد کے خطیب ہمارے انتہائی قابل احترام بھائی جناب قاری نصیر احمد صاحب جن کا تعلق خانہ والی سے ہے، ان کو مرکزی جمعیت اہل حدیث کا تحصیل پسرور کا ناظم اعلیٰ بنایا گیا ہے، جو آپ کے سامنے اسٹیج پہ تشریف فرما ہے۔ اور اسی طرح آپ کے یہ قریب سودرے کی گاؤں، وہاں جو خطیب ہیں مولانا محمد اسلم یزدانی صاحب، جن کا رتا جٹھول سے تعلق ہے، ان کو تحصیل پسرور کا ناظم مالیات نامزد کیا گیا ہے۔ میں اپنے ان تمام عہدے داران کو، امیر کو، ناظم کو اور ناظم مالیات کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جماعت اور مسلک کے لیے دن رات کام کر کے اپنی آخرت بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات ذی وقار، اور مجھے ایک نام پھر بھول گیا کہ ہماری جماعت کے نامور شاعر، معروف ٹی وی چینلز پہ حمد و نعت کا اعزاز حاصل کرنے والے جناب منشا محمد منشا قادری صاحب، وہ بھی الحمدللہ تشریف فرما ہیں۔ اب میں انہیں دعوت سخن دیتا ہوں جناب محمد منشا قادری صاحب کو، جو معروف ٹی وی چینلز پہ بھی نعت پڑھنے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں اور اپنی کوئل جیسی آواز سے آپ کو ہمکنار فرماتے ہیں۔ جناب محمد منشا قادری صاحب، اور آپ کو میں بڑا سست محسوس کر رہا ہوں، دور دراز سے ہمارے حافظ عرفان گیل صاحب ادو فتح سے سفر کر کے تشریف لائے ہیں۔ ایک لمبی قطار ہے علماء کرام کی، میں ان کے نام بعد میں لوں گا۔ آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں جناب محمد منشا قادری صاحب، اپنے جذبات کا اظہار کیجئے، رب کی کبریائی کا نعرہ بلند کیجئے، نعرہ تکبیر، اللہ کی کبریائی کا نعرہ ہو اور آپ کی آواز اتنی پست ہو، اپنے جذبات کا اظہار کیجئے، نعرہ تکبیر، اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے جواب دیجئے، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، علماء اہل حدیث محمد منشا قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو حاضری مقصود ہے، ٹائم کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے میں 3 جملے حمد باری تعالیٰ کے آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور 3-4 جملے مدینہ کی حاضری کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ جب بھی کوئی جملہ آپ کو اچھا لگے گا، محبت سے بلند آواز سے کیا کہنا پڑے گا آپ کو؟ ماشاءاللہ، بڑی گل ہے جی، ماشاءاللہ۔ بلال صدیق باجوہ صاحب بھائی جان نے آپ کو بیدار کر دیا، تو جیسے ان کے نعرے کے دوران آپ بیدار ہوئے، میرے یہ چند جملوں کے بعد بھی بیدار ہو جائیں۔ توجہ سے سماعت فرمائیے گا کہ رب دا بندہ بن جا بندیا، رب دا بندہ بن جا بندیا، بندیا تو نہ ڈریا کر، رب دا بندہ بن جا بندیا، بندیا تو نہ ڈریا کر، پاک نبی دا اے فرمانے اللہ اللہ کریا کر، دوبارہ پھر پڑھا گا، ہر زبان سے نکلے گا سبحان اللہ، کہ رب دا بندہ بن جا بندیا، رب دا بندہ بن جا بندیا، بندیا تو نہ ڈریا کر، پاک نبی دا اے فرمانے اللہ اللہ کریا کر، اللہ اللہ کریا کر، او خالق مالک سب دا، سب نو رزق
रोदियां किवें पुचांदा जे उस दा पल्ला छड़ के पल्ला उस दा पल्ला छड़ के पल्ला गैरां दा ना फड़िया कर पाक नबी दा ए फरमाने अल्लाह अल्लाह करया कर अल्लाह अल्लाह करया कर। भाई नईम साहब बड़ा की तवज्जो तलब जुमला क्यों ना कहता जामा कहना पड़ेगा क्या उस दी गल तू मन ले बदिया जिस दी शान निराली है जिस दे मोटे उत्ते सजदी सोनी कमली काली है जिस दे मोटे उत्ते सजदी सोनी कमली काली है। गाने सुनना छड़ के तू ता गाने सुनना छड़ के तू ता तो रोद नबी ते पढ़िया कर। हमदे बारी ताला के दो जुमले आपने समाअत फरमाए तो मैं और मुख्तसर करते हुए गले की खराबी की वजह से 3 जुमले बनेगा जाने का फिर बहाना कहेगा आकर कोई परवाना चलो मोहम्मदी चले मदीने अरशा वाले बुला रहे हैं और अमीरां दी गल ना गरीबां दी गल है अमीरां दी गल ना गरीबां दी गल है मदीने च जाना नसीबां दी गल है। आप में से कोई नारा तकबीर बुलंद करे जरा। नाराए तकबीर मसलक हक मसलक अहले हदीस अज़मत मुस्तफा उलमाए अहले हदीस नाराए तकबीर मसलक हक अहले हदीस बच्चा कादरी साहब आका सोना ओदा नाम भी सोना ओदा सोना शहर मदीना के जिस दम नाम लबाते आवे अते ठर जाता सीना के अखियां नाल मैं वेखा वेखा मदीना सरकार दा अखियां नाल मैं वेखा वेखा मदीना सरकार दा हर वेले रहता जिथे हर वेले रहता जिथे मौसम बहार दा अखियां नाल मैं वेखा वेखा मदीना सरकार दा के रब कर मंजूर दुआवा रब कर मंजूर दुआवा मैं भी एक दिन उथे जावा रब कर मंजूर दुआवा मैं भी एक दिन उथे जावा मैं भी एक दिन उथे जावा आवे मैनू मौत मदीने रब गौर मैं कुछ ना चावा दिल मेरा दुखा बिच दिल मेरा दुखा बिच ए कोई पुकारदा अखियां नाल मैं वेखा वेखा मदीना सरकार दा अखियां नाल मैं वेखा मदीना सरकार दा। और क्यों ना कहता जामा कहना पड़ेगा कि गुंबद खदरा दी बस जाए अखियां विच तस्वीर प्यारी गुंबद खदरा दी बस जावे अखियां विच तस्वीर प्यारी पूरी हो जाए मौला मेरे ख्वाबां दी ताबीर प्यारी पूरी हो जाए मौला मेरे ख्वाबां दी ताबीर प्यारी मिल जाए
सिला मैनू मिल जाए सिला मैनू सोने दे नाल प्यार दा अखियां नाल मैं वेखा वेखा मदीना सरकार दा अखियां नाल मैं वेखा मदीना सरकार दा जुमले तो और भी बने लेकिन आखिरी जुमला कहना पड़ेगा क्यों ना कहता जावा कि कर दे रे भावें जुल्म ज़ालिम कर दे रे भावें जुल्म ज़ालिम साइंस दी के पालना खटिया कर दे रे भावें जुल्म ज़ालिम साइंस दी के पालना खटिया सप दे डंग भी खा के लेकर एक खरफ ना मुँह कटिया सप दे डंग भी खा के लेकर एक खरफ ना मुँह कटिया नाल तेरे सुता अज नाल तेरे सुता अज ओ मोटा पिया मारदा अखियां नाल मैं वेखा वेखा मदीना सरकार दा हर वेले रहता जिथे मौसम बहार दा अखियां नाल मैं वेखा मदीना सरकार